اب آئیے، اب جب یہ حدیثوں سے نہیں پر پاتے تو اوچھے پنے پہ آ جاتے یہ لوگ. اب اوچھا پنا ملاحظہ کریں، ان کو سن لیں آپ. تو ذرا امریکہ کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لو، جب بغداد پر کروز میزائلیں داغتا ہے نا، کروز میزائلیں، تو آج بغدادی بابا جو ہیں عبد القادر جیلانی بغدادی، ان کی قبر کی حفاظت کے لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جلوس نکالنا پڑتے ہیں. بابا کی قبر کی توہین ہو رہی ہے، مقدس مقام پر بمباری ہو رہی ہے. کم سے کم ان قبروں پر بم نہ گراؤ. یہ ہمارے بڑے بابا کی قبر وہاں موجود ہے. اندازہ لگاؤ، جو بابا پوری دنیا بدل سکتے ہیں، تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جا سکتے ہیں، وہ امریکہ کی کروز میزائل ہاتھ میں لے کے امریکہ نہیں پھینک سکتے. لے واپس. غور کر کے دیکھو، کمزوری نظر آئے گی، کمزوری، اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے. اللہ نے مذاق، غوث پاک کا اللہ نے مذاق اڑایا ہے. چلیے آگے بات تفسیر آگے. دوسرے صاحب کو بھی سن لو، ان کی بھی عقل پہ پردے کیسے پڑے ہیں. میں اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ باندھ کر ادب پیار. یہاں روک رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ باندھ کر. تیری اوقات ہی سنیوں کے سامنے ہاتھ باندھنے کی ہے، اس سے زیادہ بڑھنا بھی مت تو. ہم ہاتھ نہیں باندھتے، چیلنج کرتے ہیں. بس تجھ میں ہم میں یہی فرق ہے. چلیے آگے سنیں. ہاتھ باندھ بھائی، کا واسطہ دے کر ہاتھ باندھ کر ادب پیار محبت کے ساتھ سوال کرتا ہوں، جب بغداد پر امریکی بم برسا رہے تھے، پیر جیلانی نے ان کے اڑتے ہوئے جہازوں کو کلٹی کیوں نہ کیا؟ آج تو صبح اٹھتے لاہور کے چھوٹے چھوٹے باپوں کی دربار کی صندوقڑی میں پہلے پیسے ڈالے جاتے ہیں. ویگن ڈرائیور کمائی بعد میں کرتا ہے، بابے کی نظر پہلے دیتا ہے. اور اسے پوچھو کہ سویرے ہی کہنا چپ کر جا، اگر بابا کی نظر نہ دی تو چلتی گاڑی الٹی کر دے گا. جب امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کر بغداد میں داخل ہوئے تھے، ان کے ٹینک الٹے کیوں نہ ہوئے؟ یہ جو فوت ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے، غسل کے قابل نہیں تھے، بیوی بچوں کو چپ کروانے کے قابل نہیں تھے، یہ ڈیڈ باڈی تھے، مردہ تھے، اور مردہ ہو کے زمین میں دفن ہو گئے. مرنے کے بعد ان کے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہتا. دونوں کی دلیل یہ ہے، امریکہ جب میزائل برسا رہا تھا تو غوث اعظم نے میزائل کو کلٹی کیوں نہیں کر دیا؟ ہاں وہ ان کی کون سی لینگویج ہے پتہ نہیں. چلیے یہ بتائیے. اب میں ابھی تفصیلی جواب تو آگے دوں گا، شارٹ کٹ جواب، کیونکہ ابھی 2 اور اعتراض دکھانے ہیں. حرم میں ہر سال بھگدڑ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مرتے ہیں ہر سال، خیموں میں بھی آگ لگتی ہے ہر سال، حاجی کچلے بھی جاتے ہیں. اللہ کیوں نہیں بچا لیتا؟ کوئی جواب ہے؟ قرآن حدیث چھوڑ کے بیہودہ بار ہے. حکمت ہے اللہ کی. چلیے سعودی عربیہ میں فوج نہیں ہے، ابھی فوج ہی نہیں ہے. سارا ملک کے پاس ایک فوج کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس فوج ہی نہیں ہے. امریکہ کو چوما چاٹی کر رہے ہیں، المدد یا امریکہ، اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ اور ابھی معلوم ہے ایران سے اتنا خطرہ، اتنا دباؤ ڈال رہا ہے سعودی، ایران پہ اٹیک کر. کیوں بھائی؟ ایران سے ڈر کیوں؟ اللہ کو کیوں نہیں پکار رہا تو؟ امریکہ المدد، بش المدد کیوں پکار رہے ہو؟ چلیے ابھی تفصیلی جواب آگے آتا ہے. اب آئیے یہ بھی اعتراض سن لیجئے. اللہ کے بندو، اگر اب یہ قرآن حدیث سے کام نہیں چل رہا نا، تو یہ دلیلیں ہیں ان کے پاس، بس یہی دلیلیں چلتی ہے، یہی اس پہ مذہب ٹکا ہوا ہے ان کا. اللہ کے بندو، اگر مان لیا جائے کہ یہ انبیاء اولیاء بزرگ مرنے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یاد کرو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سیلاب آیا یا نہیں آیا؟ آیا. سندھ میں سیلاب آیا. بابا لال شہباز قلندر نے اس سیلاب کو کیوں نہ روکا؟ عبداللہ غازی نے کراچی میں بیٹھے بیٹھے اس سیلاب کو کیوں نہ روک لیا؟ جنوبی پنجاب غرق ہوا، بابا فرید کا دربار چاچڑا غرق ہوا، پنجاب کے بابے، سندھ کے بابے، بلوچستان کے بابے، کراچی کے بابے، ڈیرہ غازی خان کے بابے کہاں گئے؟ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، عذاب آیا، پریشانی آئی، ان بابوں نے کیوں نہ روک لی؟ بلکہ کتنے ہی وہ بزرگ ہیں جن کے اپنے دربار بھی اس سیلاب کی نظر ہو گئے، غرق ہو گئے. بھائی سیلاب آیا پاکستان میں، بابا فرید کی قبر ڈوب گئی، بابا کو پاور تو کیوں نہیں روکا سیلاب؟ یہ اعتراض ہے نا. پہلی بات یہ ایک علمی بات میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اتر جائے اللہ کرے. ایک ہوتا ہے روکا یا نہ روکا کیوں نہیں،
یہ ایک الگ چیز ہے، روک سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ چیز. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں چلیے ایک مثال دے رہا ہوں. بھائی یہاں میں کھڑا ہوں، میرے سامنے میرے ایک دوست کو کوئی مار رہا ہے، میں نہیں روک رہا ہوں، تو میرا نہ روکنا کیا واقعی اس بات کی دلیل ہے کہ میں کمزور ہوں؟ ہو سکتا ہے میں روک بھی سکتا تھا، اس بدماش سے اپنے دوست کو چھڑا بھی سکتا تھا، لیکن میں جان بوجھ کے خود چاہتا تھا یہ پیٹے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا دوست بہت زیادہ ہوشیار بنتا تھا. میں نے کہا ایک دو بار کو ٹھکائی ہو جائے تو عقل ٹھکانے آ جائے، حکمت ہو سکتی ہے. تو میرا نہ روکنا میرے کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو سیلاب آیا، اولیاء نے نہ روکا، تو اختلاف اس پر نہیں ہے کہ روکا کیوں نہیں، روک سکتے ہیں یا نہیں، اس پر بات کرو. اور اگر تمہیں اس پر بات کرنا ہے تو آؤ پھر کتابوں کو، اور تمہاری گھر کی کتاب دکھاتا ہوں پھر تم کو. یہ ہے غوث اعظم کی کتاب، یہ میرے ہاتھ میں ہے، آگے چلے گی. اور اس کتاب کی بڑی خاص بات ہے یار، ایسا بیڑا غرق ہوا ہے، اس پر حاشیہ اور شرح ابن تیمیہ کی ہے. کسی کتاب پر حاشیہ اور شرح لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو شارح ہے اس کتاب کا، جو حاشیہ لکھ رہا ہے وہ اس کتاب کے مضمون سے متفق ہے، اور جس کی کتاب پہ حاشیہ لکھ رہا ہے اس کو ولی اور بزرگ جانتا ہے. سرکار غوث اعظم کی کتاب ہے، غوث پاک نے لکھی ہے، کسی نے روایت نہیں کی غوث پاک سے. اور غوث پاک کا مقام کتاب میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے غوث پاک کا مقام ان کے گھر سے سنا دوں، خود یہ غوث پاک کو کیا مانتے ہیں ذرا سن لیں. شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد القادر، متبع سنت تھے. اور شیخ عبد القادر جیلانی پہلے والے صاحب جو تھے وہ معراج ربانی تھے، ولی مانتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے اور اہل حدیث تھے. صرف اہل حدیث کا ایسے ہو گئے، بنیت الطالبین کتاب میں انہوں نے رفدین لکھ دیا تو اہل حدیث ہو گئے. قوالی لکھی وہ کس کھاتے ہمیں معلوم نہیں، قوالی کے بھی بارے میں پیری مریدی لکھا وہ نہیں معلوم، رسول اللہ سے مدد پکارنے کے لیے لکھا وہ نہیں پتا. چلیے بہرحال عبد القادر جیلانی عالم تھے، مانتے. اب آئیے غوث اعظم کیا لکھتے فتح الغیب میں ذرا سنیں. حاشیہ ابن تیمیہ کا ہے، یہ کتاب جو ہے بیروت سے چھپی ہوئی ہے، یہاں کی بھی نہیں ہے صاحب، سعودیہ کی بھی نہیں ہے، بیروت لبنان سے دارالقادری سے چھپی ہوئی کتاب آپ کے سامنے دکھ رہی ہے. آئیے غوث اعظم کیا کہتے ہیں، صفحہ 68، صفحہ نمبر 68. غوث اعظم کہتے ہیں قال اللہ تعالی فی بعض کتبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا. غوث پاک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں، الذی لا الہ الا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا اقول للشیء کن فیکون، اور اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اے میرے بندے، میری شان یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. ادعینی اجعل لک تقول للشیء، تو میری اطاعت کر، مجھ سے محبت کر، میرا ہو جا، میں تیری بھی شان یہ بنا دوں گا، کن فیکون، تو کہیں گا ہو جا تو چیز ہو جائیں گی. کس نے لکھا؟ چھاپا تم نے، حاشیہ تمہارے مولانا کا، لکھنے والا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، جو تمہارے نزدیک بھی اللہ کے ولی. اور غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کی شان کیا ہے، اور آگے لکھا ہے، میں اپنے جملے نہیں کر رہا ہوں، وقت تحقیق وقد فعل ذلك بكثير من انبیائه واولیائه وخواصه من بنی آدم، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ عظمت بہت سارے انبیاء کو بھی دی ہے، اولیاء کو بھی دی ہے، خواص کو بھی دی ہے، اور آدم کی اولادوں میں بہت سو کو دی ہے. غوث اعظم تو واضح ہے، ولی طاقت رکھتے ہیں، نہیں کرتے، حکمت ہے. اب کیوں حکمت ہے سنو. سیلاب بھیجا کس نے تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے نا. ولی اللہ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے بھیجا، ولی روکنا نہیں ہے. جی مولا تیری مرضی نہیں روکوں گا. That's all. طاقت تو دی ہے، پاور تو ہے. ارے سیلاب کیا، کن فیکون کہہ گئے تو زمین تہو بالا کر دو، تیرا حکم نہیں ہے، نہیں کرتا. ورنہ غوث پاک سے اطمینان نہیں ہو تو
تو वली की शान तो जाने दीजिए. तुम्हारे मावर मलजा जिनको तुम भी मानते हो, पढ़ते बहुत हो उनको, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उनकी एक नात भी तो पढ़ लो कभी. डॉक्टर इकबाल तुम मानते हो भाई बहुत, डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह. मैं तो डॉक्टर बोलता हूं यार, अल्लामा बोलते हैं लोग, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह. वरना वो भी क्लिप दिखाता, वक्त बढ़ जाएगा, मेरा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जिसमें महराज रब्बानी ने शेर पढ़ा और डॉक्टर इकबाल, अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का. तो तुम्हारा रहमतुल्लाह अलैह क्या कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौह कलम तेरे हैं. कभी शेर समझने की कोशिश भी की? लौह क्या है? तख्ती. लौह तख्ती कितनी बड़ी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूरी रूए जमीन और कायनात लौह के सामने ऐसे जैसे किसी मैदान में छल्ला पड़ा हुआ हो. ये लौह है. जो कुछ हो चुका लौह पे लिखा हुआ है, जो कुछ होने वाला है लौह पे लिखा है. और कलम क्या है? जिसने तकदीरों को और वाकयात को लिख दिया. इकबाल क्या कहता है? गौसे आजम की जबान बोल रहा है, वो सुन्नी है, वो भी कादरी सिलसिले में थे डॉक्टर इकबाल. इकबाल क्या कहते हैं कि मोहम्मद से वफा. अरे अल्लाह से वफा की बात नहीं कर रहे हो, वो तौहीद की बात नहीं, रिसालत की अजमत की बात हो रही है, मोहब्बत रसूल की बात हो रही है. तौहीद का पिटारा अपने पास रखो, मोहब्बत रसूल के बगैर तौहीद भी मुकम्मल नहीं हो सकती. कि मोहम्मद से वफा, तूने, अल्लाह कह रहा है, मेरे से वफादारी का ठेका मत बता, पहले मेरे मोहम्मद से तो वफा कर ले. मेरी मंजिल, मेरा मकाम तो बहुत ऊंचा है, पहले तो मोहम्मद तक तो आ जा. कि मोहम्मद से वफा, अल्लाह कह रहा है कर मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं. अरे मैं तेरा बन जाऊंगा. ये जहां, अरे ये दुनिया की बात कर रहा है, ये दुनिया में मुर्दे जिलाना, ये दुनिया में औलाद देना, ये दुनिया में रिस्क पहुंचा देना, ये दुनिया में भूखों की मदद कर देना, मुसीबतों की मुसीबत ज़दों की मुसीबत दूर कर देना, ये छोटी चीज है. कि मोहम्मद से वफा, मोहम्मद से वफा कर, हम तेरे हैं. ये जहां चीज क्या है, लौह कलम तेरे हैं, कलम तुझे दूंगा, तख्ती तेरे सामने होंगी, जिसकी चाहे तकदीर पलटाते रहना, जिसकी चाहे तकदीर बदलते रहना.